وہ اگر چاہتا تو CIA کی یہ درخواست مسترد کر دیتا کہ وہ عالمی جائزے کے دورے پر جائے، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح آج سے 3 ماہ قبل بھی ایک ایسی ذمہ داری قبول کر لی جس کی اہمیت کا اسے اس وقت احساس نہیں تھا، اور اب جب اہمیت کا اندازہ ہوا تو موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 3 ماہ قبل CIA کے چیف نے اسے بلا کر چند اہمکانہ سوال پوچھے تھے۔ $1 ارب کی حقیقت کیا ہے مسٹر پورٹر؟ کس شکل میں؟ پورٹر نے جواباً پوچھا تھا۔ سونے کی شکل میں۔ اتنا سونا بہت کم ملکوں کے پاس ہے، اور جن کے پاس اتنا سونا موجود ہے وہ اسے گوداموں میں چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کی کرنسی میں استحکام برقرار رہے۔ بعض ممالک $1 ارب کا سونا جمع کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ CIA کے چیف نے پوچھا تھا۔ محض عادتاً، پورٹر نے جواب دیا تھا۔ لوگ صدیوں سے سونا جمع کرنے کے خط میں مبتلا ہیں، حالانکہ امریکی ڈالر از خود سونے جیسی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی ملک $1 ارب کا سونا خرید لے تو کیا ہوگا مسٹر پورٹر؟ ہم خود کیوں نہیں خرید لیتے؟ پورٹر نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ اگر کوئی چیز $1 ارب مالیت کے سونے کی شکل میں فروخت کی جا رہی ہو تو کیا آپ یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کیا چیز بک رہی ہے اور خریدار کون ہے؟ اس صورت میں تو کوئی ملک ہی بک سکتا ہے اور خریدنے والا بھی کوئی ملک ہی ہو سکتا ہے، پورٹر نے جواب دیا۔ شکریہ، مجھے خوشی ہے آپ بات کی تہہ تک پہنچ رہے ہیں، CIA کے چیف نے کہا، اور یوں 2 روز بعد پورٹر عالمی مالیاتی منڈیوں کے دورے پر نکل گیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ کون سے ممالک سونے کی خریداری میں مصروف ہیں اور انہیں سونا کہاں سے مل رہا ہے۔ اس نے عملی طور پر تصدیق کے لیے $24 لاکھ واشنگٹن سے منگوائے، اور جب اس نے سونا خریدنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ ان ملکوں کو سونے کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ ممالک یہ سونا عام نیلام میں رکھنا چاہتے تھے اور پہلی بولی کم از کم $1 ارب رکھی تھی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ نیلام گر میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ امریکہ کی آزادی کا تحفظ اب بہت مشکل ہے۔ وہ ان معلومات سے CIA کے چیف کو بھی آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اسے عالمی منڈیوں کے دورے کا کام سونپا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ لوگوں کو میری لاش 3-4 روز کے بعد ملے گی، پھر اسے تدفین کے لیے امریکہ بھیج دیا جائے گا، لیکن سیکرٹری مارگریٹ میری آخری رسوم میں شرکت کے لیے موجود نہیں ہوگی۔ وہ میری یادداشت کو صدر تک پہنچانے کے بعد خود بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ مارگریٹ اور صدر کی غیر معمولی ملاقات کے بعد ملک دشمن عناصر مارگریٹ کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے، اور امریکی صدر اس کی زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ یادداشت پڑھ کر مارگریٹ کو مشورہ دیں گے کہ وہ کہیں روپوش ہو جائے۔ امریکی صدر نے مسٹر پورٹر کی پرائیویٹ سیکرٹری سے ملاقات کے لیے بمشکل 5 منٹ کا وعدہ کیا تھا، لیکن ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ وہ مارگریٹ کو وائٹ ہاؤس کے عقبی دروازے تک جانے والے راستے پر چھوڑنے کے لیے خود ہی آئے، اور جب وہ چلی گئی تو صدر بھی تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے دل و دماغ میں پورٹر کے خط کا آخری جملہ گونج رہا تھا، خدا حافظ صدر محترم، مجھے یقین ہے کہ تمام تر دشواریوں کے باوجود آپ عظیم تر امریکہ کو تباہی سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر نے بیڈ روم میں آ کر کپڑے نہیں بدلے، بلکہ انہوں نے اپنی میز کی ایک دراز کھینچی جس میں سرخ رنگ کا ایک فون رکھا تھا۔ انہوں نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ڈاکٹر بہرام اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے باریک سی آواز سنائی دی۔ میں بات کر رہا ہوں، صدر نے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا، بہرام نے کہا، فوراً میرے پاس پہنچو۔ صدر کی آواز میں بے چینی تھی۔ میں اپنے عملے کو ہدایت کر رہا ہوں کہ تمہیں فوری طور پر میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ کیا بات ہے جناب، آپ بہت پریشان ہیں؟ بہرام نے پوچھا۔ ہاں، یہ ایک ایسی پریشانی ہے جسے تمہارا گروپ بھی دور کر سکتا ہے۔ اوہ، بہرام نے دوسری طرف ایک طویل سانس لی۔ اور تم اپنے آدمی کو بھی چوکس کر دو، صدر نے کہا۔ لیکن جناب، ٹائیگر کو چوکس کرنے سے پہلے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پریشانی کی بات کیا ہے؟ بہرام نے وضاحت چاہی۔ میرا ملک اس وقت سنگین ترین حالات سے دوچار ہے، صدر نے جواب دیا۔ تم یہاں آؤ گے تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ صدر نے فون دراز میں بند کر کے 10 صفحے کا وہ خط نکال لیا جسے پڑھنے کے بعد انہوں نے مجبوراً بہرام سے درخواست کی تھی کہ وہ شہزاد کو ایک نئے آپریشن کے لیے تیار کر دے۔ انہیں شہزاد کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا، اور خط سے یہ بات صاف عیاں تھی کہ اگر انہوں نے کسی امریکی کو اعتماد میں لیا تو سازش ناکام نہیں ہوگی، بلکہ امریکی حکومت اور آزادی کو لاحق خطرہ قریبی نہیں مزید سنگین بھی ہو جائے گا۔ شہزاد میامی کے سلور کلب کے گولف گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا۔ صبح کے 5:30 بجے تھے۔ اندھیرا آسمان روشن ہونے لگا تھا۔ اس نے اب تک کئی گیندوں کو نہ جانے کہاں کہاں اچھالا کہ کلب کا ملازم ان گیندوں کو واپس نہیں لا سکا تھا۔ کندھا درست کرنے کے بعد وہ پہلی بار اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اس نے ملازم سے ایک گیند لی، اسے زمین پر جمایا اور اسٹک سے گیند کو چھوا۔ گیند ایک سوراخ میں لڑک گئی۔
وہ چلنے لگا تو کلب کے ملازم کو یوں لگا جیسے شہزاد پانی پر سفر کر رہا ہو۔ اس کے جسم کی ہر حرکت متناسب تھی۔ گولف کھیلتے ہوئے نہ تو اس کے اعصاب منتشر ہوئے اور نہ ہی عضلات میں تناؤ پیدا ہوا۔ اس کا چہرہ دھوپ سے تمتما رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ ملازم گیند کو سوراخ سے نکال کر واپس لایا۔ شہزاد نے گیند پر پھر ضرب لگائی اور اس سے پہلے کہ گیند تیسرے سوراخ میں گرتی، خود شہزاد چوتھے سوراخ سے آگے بڑھ گیا۔ اس مرتبہ گیند تیسرے سوراخ میں نہیں بلکہ گراؤنڈ سے باہر 170 گز آگے جا رہی تھی۔ ملازم نے حیرت سے شہزاد کی طرف دیکھا اور حیرت زدہ انداز میں گیند کو واپس لانے کے لیے دوڑتا چلا گیا۔ شہزاد کو علم تھا کہ ملازم واپس آنے میں دیر لگائے گا، چنانچہ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یاد تھا کہ کل غیر متوقع طور پر بہرام سے رابطہ قائم کرنا پڑا تھا۔ کل رات جب وہ ہوٹل واپس آیا تو اس نے بہرام کے خفیہ نمبر ڈائل کیے۔ شہزاد، کل تم اپنے آپ کو تیار کر لو، میں تم سے 10 بجے ڈلاس ایئرپورٹ پر ملوں گا۔ شناخت چھپانے کے لیے ضروری کارروائی کا وقت نہیں، لہٰذا جس حالت میں بھی ہو اسی میں آ جاؤ۔ بہرام نے کہا۔ کیا؟ شہزاد جھنجھلا گیا۔ اسے اتنی جلد کسی ہنگامے کی توقع نہیں تھی۔ تم میری بات سن چکے ہو، کل رات 10 بجے تم سے ملاقات ہوگی، بہرام نے سخت لہجے میں کہا۔ شہزاد شرٹ اور انڈرویئر میں تھا۔ اس نے دوسرے کمرے میں دیکھا۔ اوشان مسلسل 3 گھنٹے سے ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے چیف بہرام ہی کی آواز سن رہا ہوں۔ شہزاد نے ایک مرتبہ پھر جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ بالکل، اس نمبر پر میرے علاوہ اور کون بات کر سکتا ہے؟ بہرام نے کہا۔ میں صرف اس حیرت کا اظہار کر رہا ہوں جو نئی ہدایات سننے کے بعد محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر مارکے میں میرا چہرہ مختلف ہوگا اور ہر مارکے کے بعد میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جس حالت میں ہوں اسی میں ملنے آؤں؟ ہاں، اور جہاں تک تمہاری تیاری کا سوال ہے تو اوشان کا کہنا ہے کہ تم نیم تیاری کی حالت میں بھی ہر کارنامہ سر انجام دے سکتے ہو۔ بہرام نے کہا۔ یہ اوشان کا کہنا ہے؟ شہزاد نے حیرت سے کہا۔ ہاں۔ بہرام کی آواز قدرے نرم تھی۔ اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں کہ میں عدم تیاری کی حالت میں ہوں، اس بارے میں ہم کل بات کریں گے، بہرام نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شہزاد نے وہ حساس آلہ ٹیلی فون سے الگ کر دیا جس کے باعث ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کسی اور لائن پر سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ آلہ شہزاد کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بہرام کی نئی ہدایت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ہاتھ کے عضلات سخت ہونے لگے اور پھر لوہے کا وہ آلہ پلاسٹک کے کسی کھلونے کی طرح اس کے ہاتھ میں ٹوٹا اور فرش پر بکھرتا چلا گیا۔ شہزاد دوسرے کمرے میں آیا جہاں اوشان کنول کا آسن جمائے ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر ایک مشرقی طرز کا لبادہ پڑا ہوا تھا۔ اوشان، شہزاد نے اسے مخاطب کیا، تم نے بہرام کو یہ کیوں بتا دیا کہ میں نیم تیاری کی حالت میں بھی کام کر سکتا ہوں؟ اوشان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے دونوں استخوانی ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے۔ تم مجھے ہلاک کروانا چاہتے ہو اوشان؟ شہزاد نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ اوشان اب بھی خاموش تھا۔ کمرے میں ٹیلی ویژن کی آواز گونج رہی تھی۔ میں یہ ٹیلی ویژن سیٹ اٹھا کر پھینک دوں گا اوشان، شہزاد نے دھمکی دی۔ اوشان نے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اپنے لبوں پر رکھ کر آواز نکالی۔ وہ ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چند لمحے بعد پروگرام ختم ہو گیا اور اشتہارات آنے لگے تو اس نے طویل سانس لے کر کہا، تمہیں مکمل تیاری کے اہمکانہ تصور سے نجات حاصل کر لینی چاہیے میرے بچے۔ تم تو کسی ایسی کار کی مانند ہے جو 10 میل فی گھنٹہ کے علاوہ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی دوڑ سکتی ہے، لیکن اس رفتار سے کار الٹ بھی سکتی ہے۔ شہزاد نے اعتراض کیا، اس کا دار و مدار کار کے ڈرائیور پر ہے۔ کار کی راہ میں رکاوٹیں بھی تو آ سکتی ہیں، شہزاد نے کہا۔ جن ڈرائیوروں میں حوصلہ ہو وہ رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ریس جیت لیتے ہیں، اوشان نے جواب دیا۔ شکریہ مقدس استاد، شہزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ساری جھنجھلاہٹ اوشان سے محض چند باتیں کرنے میں ختم ہو گئی تھی۔ آپ سے باتیں کر کے بڑا سکون ملتا ہے۔ کل رات مجھے کوئی نیا کام مل رہا ہے، تب پھر اپنے جسم کو حکم دو کہ وہ تمہارے ذہن کے تابع ہو جائے، اوشان نے کہا۔ میرے بچے، ذہن تمہارا غلام ہے، جسم ذہن کے تابع ہے اور تم آقا ہو۔ اپنے اس غلام کو تیار کر لو۔ بہت بہتر مقدس استاد، اور کبھی غصے کو اپنے قریب مت آنے دو۔ غصہ عمل کی راہ میں دنیا کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ غصہ ذہانت کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ ہم ذہن کے بغیر گائے سے زیادہ کن ذہن اور کچھوے سے زیادہ سست ہو جاتے ہیں، لیکن ذہن کی وجہ سے ہر چیز پر حکمرانی کرتے ہیں۔ شہزاد اوشان کے کمرے سے اپنے بیڈ روم میں واپس آیا۔ اب وہ جسم کو ذہن کے تابع کرنے کی مشق کر رہا تھا۔ پہلے اس نے کمرے میں چہل قدمی کی، پھر رفتار تیز کی۔ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک کا فاصلہ طے کرنے میں ہر چکر کے بعد
اس کی رفتار تیز ہوتی رہی حتیٰ کہ وہ کمرے میں اڑتا محسوس ہونے لگا۔ اس کے پیر فرش پر نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ وہ فرش پر دوڑ رہا تھا۔ شہزاد کو درخت سے ٹیک لگائے کھڑے کھڑے سوچوں میں ڈوبے خاصی دیر ہو گئی تو وہ چونک اٹھا۔ اسی وقت ملازم گیند لے کر واپس آ گیا۔ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ یہ ملازم نے گیند کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ یہ گراؤنڈ کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک اتنا شاندار شاٹ نہیں دیکھا۔ آج تک یہ گیند اتنی دور کبھی نہیں گئی۔ ملازم کی بات سن کر شہزاد کو احساس ہوا کہ اس نے بہرام اور اپنی گفتگو کو کچھ زیادہ ہی اعصاب پر سوار کر لیا ہے، اور اسی باعث اس نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں گیند پر غیر معمولی چوٹ لگا دی تھی۔ کمال ہے بھائی، پتہ نہیں ایسا شاٹ کس طرح لگ گیا۔ شہزاد نے بات بناتے ہوئے گیند کو سوراخ نمبر 111 کی طرف شوٹ کیا۔ یہ سوراخ ذرا دور تھا، ساتھ ہی وہ خود بھی اس سوراخ کی طرف دوڑا، لیکن اسی لمحے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ شہزاد نے پلٹ کر ملازم کو دیکھا۔ اس کی کھوپڑی سے خون کا فوارہ بلند ہو رہا تھا۔ ملازم گر پڑا۔ اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں مزید 2 گولیاں لگی۔ شہزاد زمین سے چپک گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ فائرنگ کرنے والا درختوں کی آڑ میں بیٹھا ہوا طاقتور گن استعمال کر رہا ہے۔ اس نے اپنی حساس آنکھ پر زور دیا۔ آنکھ پہلے تو کچھ ہچکچائی مگر پھر ایک درخت پر مرتکز ہو گئی۔ ملازم کی لاش ایک بار پھر اچھلی، شاید اس نے آخری ہچکی لی۔ شہزاد اچھلا اور درختوں کے جھنڈ کی طرف دوڑنے لگا جہاں اس کی حساس آنکھ نے ایک رائفل کی نال دیکھ لی تھی۔ وہ بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ گولیاں پھر چلی لیکن شہزاد زگ زیگ انداز میں دوڑتا رہا۔ گولیاں اس کے دائیں بائیں گزرتی رہیں۔ جھنڈ اور شہزاد کا درمیانی فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ ایک گولی اس کے پیر کے قریب ریت میں گھسی اور اسی وقت جھنڈ میں سے 2 آدمی باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ان کے چہرے کمانڈوز کی طرح سیاہ نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کی وردیاں نیلی اور جوتے سیاہ تھے۔ شہزاد نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ اسے آگے تلاش کر رہے تھے اور پھر شہزاد کو ایک اور شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی، شاید اسی کی گولیوں سے ملازم مارا گیا تھا۔ شہزاد سب سے پیچھے کھڑے ہوئے شخص پر جا گرا۔ اس نے اپنے انگوٹھے کو چوما اور پھر انگوٹھا کسی کڑی کمان کے تیر کی طرح اس شخص کے پیٹ میں گھستا چلا گیا۔ خون کا فوارہ بلند ہوا، آگ کی زوردار آواز بلند ہوئی اور وہ شخص پیٹ پکڑ کر زمین چاٹنے لگا۔ دوسرا شخص فوراً ہی پلٹا۔ وہ اپنے آٹومیٹک پستول سے شہزاد کا جسم چھلنی کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ شہزاد کی لات اس کے پستول پر پڑی اور پستول دور جا گرا۔ وہ شخص اپنی کلائی پکڑ کر اس طرح ڈکرایا جیسے گائے ذبح کی جا رہی ہو۔ وہ آگے بڑھا لیکن شہزاد نے بائیں ہاتھ کے 5 ناخن بری طرح اس کے چہرے پر گاڑ دیے۔ ساتھ ہی اس کی دائیں ٹانگ چلی اور وہ شخص پیٹ کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوندا ہو گیا۔ عین اسی وقت رائفل والا سامنے آ گیا۔ اس نے یہ محسوس کر کے کہ شہزاد بہت قریب ہے اور رائفل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، رائفل پھینک دی اور کراٹے کے مخصوص انداز میں ایڑیاں اٹھائے ہاتھوں کو حرکت دینے لگا۔ شہزاد اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آگے آؤ، وہ غرایا۔ اس کی وردی پر جو نشانات تھے اس کے مطابق وہ کرنل تھا۔ شہزاد نے اس مرتبہ مسکراہٹ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ زوردار کہکہا لگایا۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ اس کے قریب 2 مردہ جسم پڑے تھے۔ کرنل کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ تھا اور شہزاد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بدستور موجود تھی۔ شہزاد جان بوجھ کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کرنل ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ تمہیں کرتب کس نے سکھایا؟ شہزاد نے کراٹے کے مخصوص انداز میں آگے بڑھنے والے کرنل سے پوچھا۔ مجھ سے مقابلہ کرو مشرقی چوہے۔ کرنل داڑا۔ میں امریکہ کو تمہارے وجود سے پاک کر دوں گا۔ ناممکن۔ شہزاد نے ایک اور کہکہا لگایا۔ تم کراٹے کے ذریعے مجھے زیر نہیں کر سکتے، کھڑے رہ کر مقابلہ کرو۔ کرنل غرایا۔ میں اس وقت تک مقابلہ نہیں کروں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے کراٹے کا یہ احمقانہ فن کہاں سے سیکھا ہے۔ شہزاد نے کہا، ٹھیک ہے، بھاگنا مت، میں نے کراٹے US اسپیشل فورس میں سیکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، شہزاد کے قریب آیا اور اس نے پوری قوت کا استعمال کرتے ہوئے دایاں ہاتھ کسی برچی کی طرح فضا میں بلند کر کے شہزاد کی گردن پر مارنے کی کوشش کی، مگر پھر وہ کسی زخمی کتے کی طرح بلبلا اٹھا۔ شہزاد کا بایاں ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور کرنل کے دائیں ہاتھ کے تینوں جوڑ ٹوٹ چکے تھے۔ شہزاد نے کرنل کا بایاں ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹنے لگا۔ کرنل کا جسم نیچے گرنے لگا تو شہزاد نے اپنا گھٹنا اس کی کمر کے نیچے رکھ دیا۔ کشش ثقل کا اصول مستند ہے۔ کرنل کی ریڑھ کی ہڈی شہزاد کے گھٹنے سے ٹکرائی اور چکنا چور ہو گئی۔ شہزاد گولف گراؤنڈ سے باہر آیا تو اس کی قمیض کندھے سے اتنی پھٹی ہوئی تھی جیسے قمیض کسی کانٹے سے الجھ گئی ہے، لیکن شہزاد کو علم تھا کہ ایک گولی قمیض کو چھوتی ہوئی گزری تھی۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ کمرے میں واپس آیا تو اوشان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا میرے بچے،
تم نیم تیاری کی حالت میں بھی مکمل تیار رہتے ہو۔ اوشان نے پھٹی ہوئی قمیض دیکھ کر کہا، میں سوچ رہا تھا کہ جب بہرام سے ملاقات ہوگی تو اسے بتائے گا کہ تنظیم اور ٹائیگر دونوں ہی کچھ لوگوں کی نظروں میں آگے ہیں، اور جب وہ اپنے اوپر حملے کی تفصیلات بتائے گا تو بہرام کا چہرہ سفید پڑ جائے گا۔ 4 جولائی کو جب امریکی قوم آزادی کی اہمیت کے بارے میں اپنے سیاستدانوں کی لمبی چوڑی تقریریں سن رہی تھی تو عین اسی وقت ایئر فورس کا جنرل بلیک آزادی کی قیمت میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے دشمن کے خلاف کارروائی کرنے کی طویل تربیت دی گئی تھی، لیکن وہ اپنے ہی ملک کے ایک شہر پر بم گرا رہا تھا۔ شہر سینٹ لوئس پر 10 میگا ٹن وزنی ایٹم بم گرا۔ یہ بم اگر پھٹ جاتا تو سینٹ لوئس جیسے 4 شہر فنا ہو جاتے، لیکن بم پھٹا نہیں، بلکہ شہر کے وسطی میدان میں اتنا بڑا سوراخ کر گیا کہ اس میں مزید کئی بم سما سکتے تھے۔ ایئر فورس پولیس، ملٹری پولیس اور FBI والوں نے اس سوراخ کا محاصرہ کر لیا۔ اٹامک انرجی کمیشن کے ماہرین طلب کیے گئے، جن کی مدد سے زندہ بم کو مردہ بنا کر نکالنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ جنرل بلیک نے بم سے امریکہ کو کچھ نقصان پہنچایا ہو یا نہیں، اس نے ملک کو اپنی ذات سے ضرور نقصان پہنچایا۔ بم پھینکنے کے فوراً بعد وہ طیارے سے پیراشوٹ باندھے بغیر کود پڑا۔ وہ گھریلو ٹیلی ویژن کے ایک اینٹینا پر گرا، پھر اینٹینا سمیت کھپریل کی چھت پر آ رہا۔ چند ٹائلز ٹوٹے۔ پولیس نے جنرل کے جسم کی باقیات سفنج کے گدوں میں لپیٹ کر اٹھائیں، اور جب گھر کے مالک کو علم ہوا کہ اس کے اینٹینا کو توڑنے کے لیے آسمان سے گرنے والی شے ایئر فورس کا ایک جنرل تھا تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ طیارے کے معاون ہوا باز کرنل اینڈرسن نے اس واقعے کی FBI اپنے کمانڈنٹ آفیسر CIA اور ڈاکٹر بہرام نامی ایک شخص کے روبرو وضاحت پیش کی۔ ڈاکٹر بہرام کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ قومی سلامتی کے سلسلے میں صدارتی عمل کے اہم نئے رکن ہیں۔ کرنل اینڈرسن کے مطابق بمبار طیارہ واشنگٹن کے اینڈریوز فورس بیس سے معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ جنرل بلیک نے معمول کے خلاف سینٹ لوئس کی طرف رخ کیا اور اس کے تمام اعتراضات کے جواب میں خاموش رہا۔ کیا تم نے جنرل سے پوچھا کہ وہ راستہ کیوں بدل رہا ہے؟ سخت اور کھردرے چہرے والے ڈاکٹر بہرام نے کرنل اینڈرسن سے پوچھا۔ اس سوال پر ایئر فورس کے ایک جنرل نے پہلو بدلا جو فضائیہ کا کمانڈنٹ آفیسر تھا، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔